بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کلمہ جو شب معراج زمین سے آسمان تک سب نے پڑھا۔ جو شخص ہر روز چلتے پھرتے یہ کلمہ پڑھتا ہے، زمین و آسمان کے خزانے اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک بھی دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میری سانس بند ہو گئی اور مجھے دوبارہ زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی، اور اس سفر کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ضرور ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہے۔ البتہ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات بھی دکھائے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا گیا، اور اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور اللہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا، اور یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے، اور اسی موقع پر نمازیں بھی فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ علیہ السلام دوبارہ بیت المقدس میں اترے اور وہاں سے وہ براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ناظرین، یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، معراج کا واقعہ اللہ کی قدرت کی بہترین نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس واقعے میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا، اور معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، آج کی رات جنت الفردوس کو زیورات سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا قلع اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبریل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے، اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دے، ذرا ان سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض کرنا بند کر دے، رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بلندی کرے، مالک سے کہو کہ دوزخ کو تالا لگا دے، خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ خوب سج دج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر سب بستہ کھڑی ہو جائیں، مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، ان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبریل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبریل علیہ السلام سواری لینے کے لیے
جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتظام کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ آئی۔ میسر ہونا تو دور، انہوں نے کبھی ایسی سواری دیکھی بھی نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور، انہوں نے کبھی گمان میں بھی ایسی سواری کا تصور نہ کیا ہوگا۔ اور اس سواری کے متعلق تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس سواری پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز ہے، مثلاً بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف نجات کی مستی میں مست ہو رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے ہیں، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے، اور نصف رات گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمٹتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق کی جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، اور فکر مندی میں ہے کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے، کہ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب بیدار ہو جائیں۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت جبریل علیہ السلام کا حکم سنتے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کافوری ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے مس کر دیتے ہیں۔ وہ منظر بھی سوچئے کس قدر حسین ہوگا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ ناظرین محترم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاریاں شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کھول دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اور اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے۔ ناظرین محترم، سینہ اقدس چاک کرنا، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس میں آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کر لے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امام و مبارک باندھ دیا گیا۔ علامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی اور زمند کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں اور دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے۔ اس کی پیشانی پر
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, और चंद लम्हों बाद वो वक़्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बुराक पर तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ ली और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने ज़ैन को संभाला। और हज़रत इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 फरिश्ते बाएं तरफ मौजूद थे। फिजा फरिश्तों के दरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे बयान फरमाया है कि वो ज़ात नुक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवा को हमने बाबरकत बना दिया ताकि हम इस बंदा कामिल को अपनी निशानियाँ दिखाएं। सूरत बनी इसराइल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत शान व शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। ये गड़ी किस कदर दिल नवाज थी, जब मकान से ला मकान तक फैला हुआ था। सवारी भी नूर, सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेज़बान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलक बोस पहाड़ों, बियाबानों और रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों और सरसब्ज़ो शादाब वादियों पर सफ़र करते हुए वादी बसा में पहुँचती है, जहाँ बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हजूर यहाँ उतर कर 2 रकअत नफल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत का मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफ़र शुरू होता है और रास्ते में एक सुरख टीला आता है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। नाज़रीन मोहतरम, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मौका पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात सुरख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ जाता है, जहाँ कुदसियों का जम्मे गफ़ीर सलामी के साथ मौजूद है। उलमा खुश आमदीद कहने के लिए तकरीबन 1,24,000 अम्बिया व मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो इस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर में अपनी उंगली मारकर इसमें सुराख कर दिया और बुराक को इससे बांध दिया। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सहने हरम में फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है, सितारे मांद पड़ चुके हैं और कुदसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान देते हैं और तमाम अम्बिया और रुसल जमात के लिए सफ़ दुरुस्त खड़े हो जाते हैं। जब सफ़े बन जाती हैं तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अम्बिया और रुसल इमामुल अम्बिया की इक्तदा में 2 रकअत नमाज अदा करके अपनी नियाज़मंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अम्बिया सब के सब सर तस्लीम हम किए हुए हैं। बैतुल मुक़द्दस ने आज तक ऐसा दिल नूर मंजर नहीं देखा। वहाँ से रिफ़ात और अज़मत के परचम फिर बुलंद होना शुरू होते हैं। दुरूद व सलाम से फ़िज़ा एक मरतबा फिर गूंज उठती है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के जुर्मट में आसमान की तरह रवाना होते हैं। और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है, यहाँ से फिर वो मामला शुरू होता है। हजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऊपर की तरफ ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ नज़र की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फ़ौरन ही पहला आसमान आ गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरबान पूछता है कौन, तो जवाब आता है जिब्रील। दरबान पूछता है तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबान कहता है मरहबा मरहबा, आज दरवाज़ा इन्हीं के लिए खोला जाएगा। चनाचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होती है। इन्हें बताया जाता है कि ये आपके जलीलुल क़द्र फ़र्जंद हैं। यही हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहकर नज़र आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम इरशाद फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी फरमाया
اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کی طرح ابواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس یادگار ملاقات کے بعد اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور تیسرے آسمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نوری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، اور چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی جاتی ہے۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدس آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑتے ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلتا ہے، خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مہمان ذیشان حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کر دیا، اور مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان سے ہو بھی آئے۔ سب نے تردید کی، مگر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خوش ہو کر صدیق کا لقب عطا کیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کرتا تھا، آیا اور بولا کہ اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا بھی پتہ ہے۔ میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ پھر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال سے متعلق بے شمار سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو کہ کسی کو حاصل نہ ہوا، اور کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی، جن کو بعد میں کم کر کے 5 کر دیا گیا۔ ناظرین، بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت خود قرآن مجید سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی ہے، اور یہی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی ہے۔ دونوں پر مختصراً غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں میں ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے میں اور ادراک میں فرق ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
وہ ایک بڑا باریک بھی اور بڑا باخبر ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ دیکھے جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو اور دیکھنے والے کی نظر تمام حدود و اطراف اور انتہائیوں کو گھیر لے تو گویا اس نظر میں اس چیز کو گھیر لیا ہے۔ اسے نظر کا ادراک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کا احاطہ نہ کر سکے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور بے شک وہ بعض آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہیں۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا سچا پیروکار بنائے اور ہم سب کو اس رات کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، واقعہ معراج کی اجمالی خلاصہ آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدقے دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔